بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اگلے دن امریکہ میں ٹیکساس کے شہر ڈیلس فورٹ ورتھ میں جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی، اور تقریب تھی تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ جنگوں میں اپنے اعضاء وغیرہ کھو بیٹھے تھے۔ 25 لاکھ کے قریب وہ فوجی موجود ہیں، ایکس فوجی، جو پرانے فوجی جو چھوڑ چکے ابھی آرمی کو، لیکن ان کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی تکلیف لاحق ہوئی افغانستان اور عراق کی جنگ کے نتیجے میں۔ بعض اپنے اعضاء گوا بیٹھے، بعض کی قوت سامعہ جاتی رہی، کان خراب ہو گئے، بعض کی آنکھ چلی گئی۔ تھوڑی ڈسیبلٹی سے لے کے بہت بڑی ڈسیبلٹی تک لوگ موجود ہیں، اور صدر امریکہ نے ہاسپٹل میں جہاں کہ ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ان کو جا کے وزٹ کیا، دیکھا اور ان کے حالات پتہ کیے، اور ان کو بتایا کہ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ نے جنگیں لڑیں اس ملک کے لیے، اور آپ نے جو کچھ کیا اپنے اعضاء دیے، اس کے بعد سنبھالنا آپ کو اس ملک کی ذمہ داری ہے، اس قوم کی ذمہ داری ہے جس کے لیے آپ نے یہ قربانیاں دیں۔ اس میں سینٹ میں ایک خاص طور پہ بل بھی بھیجا گیا جس میں کہ انہی لوگوں کی جو کہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے اعضاء گوا بیٹھے ہیں، ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا، ان کی فیملی کی دیکھ بھال کے لیے پیسہ مختص کرنے کا بھی کہا گیا، جو کہ بل جو بائیڈن نے اس کے بارے میں حکم کیا کہ میں واپس آؤں تو وہ میرے ٹیبل پہ ہونا چاہیے تاکہ میں دستخط کروں، تو وہ بل پاس ہو جائے گا۔ اب چیز یہ ہے کہ کوئی بھی قوم جب اپنی فوج کو تیار کرتی ہے جنگ کے لیے تو اس کو اس کے نتائج بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ بعد میں یہی فوج بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، پھر ان کے بچے، ان کی بیوی، وہ گھر بار انہوں نے کہاں جائیں گے، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی طرح جو اپاہج ہو گئے وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ ایک آدمی کے اگر دونوں ہاتھ چلے گئے، اس کو مصنوعی اعضاء لگ بھی جائے تو وہ تو جب تک اس کو ٹرین نہ کیا جائے، جب تک اس کو بحال نہ کیا جائے کہ وہ اپنے اعضاء اور چیزیں استعمال کر سکے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی نارمل بنا سکے، تو وہ تو جا نہیں سکتا کہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے ٹانگیں بھی گوا بیٹھے، ہاتھ بھی گوا بیٹھے، ان کے لیے ساتھ ایک ہیلپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک ویل چیئر بھی ہے، مکینیکل ویل چیئر جو وہ خود چلا سکیں یا کوئی ان کو چلا کے لے کے جائے۔ تو زندگی ان کی کسی نہ کسی شکل میں آپ نے بحال کرنی ہے، یہ قوموں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر تو فوج میں، اس محکمے میں کوئی آنا ہی نہیں چاہے گا، تو بڑا مسئلہ بن جائے، کوئی بھی نہیں ادھر آئے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ تمام زندہ قومیں اپنے مجاہدوں کا، اپنے شہیدوں کا نہ صرف خیال رکھتی ہیں بلکہ ان کا احترام کرتی ہیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ امریکہ میں اس کے لیے علیحدہ وزارت موجود ہے جو کہ ویٹرنز کو، یعنی جو جنگوں کے تجربہ کار لوگ ریٹائرڈ موجود ہیں، ان میں ضروری نہیں کہ وہ ویٹرن جو ہیں وہ اپاہج ہوں، لیکن ویٹرنز کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ایک پینشن ملتی ہے، ایک انہوں نے اپنا وقت گزارنا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی کمائی بھی کرنی ہے، اگر باہر نکل کے کچھ کام کرنا ہے تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو، ان مسئلوں کو دیکھنے کے لیے ایک وزارت مقرر ہے اور وہ ان کے امور کو دیکھتی ہے۔ پاکستان میں اس ٹائپ کی کوئی وزارت موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو امریکہ میں جو قصے جو یہ لوگ جو کہ افیکٹڈ تھے جنگ کے، ان میں بعض لوگ ہیں جن کو کانسٹنٹلی صرف سر درد رہتی ہے، یعنی اعضاء موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سر درد رہتی ہے۔ اب وہ انڈیویجول یہ کہتا ہے کہ میں اپنی تکلیف کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا،
لیکن ریاست اس کی ذمہ دار ہے، ریاست اس کو سنبھالتی ہے۔ جو بائیڈن نے ان لوگوں کی دلجوئی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آپ کے مسائل کو سمجھتی بھی ہے اور اس کے لیے اس کا پوری طرح تدارک کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ ہم نے پچھلے تقریباً آپ کہہ لیجئے 15-16 سال سے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ ہمارے اپنے شہروں میں دہشت گردی ہوتی رہی، ہمارے اپنے بے شمار سویلین لوگ بعض تو جان سے گئے، شہید ہوئے، اور بہت سارے لوگ اپنے اعضاء گوا بیٹھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ پشاور میں جو دھماکہ ہوا امام بارگاہ میں مسجد میں، اس میں 63 لوگ تو بیچارے شہید ہو گئے، لیکن 194 کے قریب زخمی ہیں، جن میں بعض بڑے شدید زخمی ہیں اور بعض بیچارے اپنے اعضاء گوا بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ عام آدمی، عام سویلین ہیں جن بیچاروں کا کوئی زندگی میں کوئی اپنا قصور نہیں تھا، ایسا بے گناہ تھے کہ ان کو یہ سزا ملی کسی جرم کے بغیر، تو ان کی زندگیاں بھی بحال کرنا ریاست کا کام ہے۔ صوبائی حکومتیں کچھ دیکھیں، کریں، لیکن افواج پاکستان تو یہ کام کر رہی ہیں لگاتار، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آئی ای ڈیز بھی ہیں جو دھماکے ہو جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ اڑ گئی۔ یہاں راولپنڈی میں ہی پاکستان آرمی کا آرمی انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسنز، یعنی جہاں پہ زندگی بحال کرنے کا کام کیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ لوگ جو ہمارے جنگوں میں اپنے اعضاء گوا بیٹھتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، پاکستان یہ جانتا ہے، پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑے ملکوں کی طرح جیسے امریکہ میں کیا جا رہا ہے اس طرح اپنے جوانوں کی یا پاہج لوگوں کی دیکھ بھال کر سکے، ان کو اتنا پیسہ دے۔ جو فوج کو بجٹ دیا جاتا ہے وہ بمشکل اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے معاملات چلا سکیں۔ یہاں تک کہ جو بلڈنگز ہیں، سرکاری بیرکس ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں، ان کی مرمت وغیرہ بھی کرانی ہو تو چھوٹی موٹی مرمت کے لیے تو انتظامات مل جاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مرمت، زیادہ کام کروانا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی پیسہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ کیسے اپنے جوانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے شہداء کو کیسے ہم ان کی فیملیز کو پالتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں اللہ کا اتنا کرم ہے کہ کوئی بھی ہمارا جوان، ہمارا افسر اپنے اعضاء جو گوا بیٹھا ہے اس کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا گیا۔ کوئی بھی جوان یا آفیسر جو شہید ہوا، اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کے لیے رہنے کا گھر، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اکثر اوقات جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کا کوئی کام نہیں کہ وہ بزنس کرے، بزنس تو فوج نہیں کرتی، وہ تو چند ایک ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کو دوبارہ نوکری دے دی جاتی ہے، لیکن یہ ادارے جو آرمی نے بنائے یہ بہترین ادارے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اور چلانے والے سارے سویلین ہیں، پڑھے لکھے انجینئرز، ڈاکٹر، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین کمپیٹنس کے مالک، وہ ان اداروں کو چلاتے ہیں۔ مثلا فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہی آرمی کے اس میں جو میں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کی، وہاں فوجی فاؤنڈیشن نے مصنوعی اعضاء بنانے کا ایک ماڈرن پلانٹ لگا کے دیا، جہاں تمام ایسے ہمارے جوان یا افسرز جن کے اعضاء نہیں، ان کو اعضاء بھی بنا کے دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بے شمار مشینری، ایکسرسائز کی مشینیں، چیزیں ایسی موجود ہیں جہاں ان کے وہ اعضاء جو کہ جن میں طاقت کم ہو گئی ہے، جن میں جان نہیں رہی اتنی، ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے وہ کام کروایا جاتا ہے۔ اس سب کام کے لیے پیسہ حکومت پاکستان نہیں دیتی، افواج پاکستان دیتی ہیں۔ جو جوان خود اپنی زندگی اکیلے نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے ملازم کا انتظام، جس کی تنخواہ
پاکستان آرمی دیتی ہے اس کو دی جاتی ہے۔ امپورٹ کر کے مکینیکل ویل چیئرز دی جاتی ہیں تاکہ جوان بیٹھ کے اس کو خود چلا کے کار کی طرح اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا سکے، واش روم جانا ہے وہ جا سکے۔ یہ سارا کام کرنے کے لیے جو پیسہ درکار ہے یہ پاکستان آرمی اپنے وسائل سے پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رہنے آخر سب جو بھی کوئی ریٹائر ہوگا اس کو بعد میں گھر چاہیے رہنے کے لیے، اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز کو یہ ویلفیئر فنڈز جو آرمی جمع کرتی ہے اس میں سے ان لوگوں کو رہائش کا انتظام کر کے دیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی اپنے جوانوں کو ہر حالت میں اپنے آفیسرز کو، جوانوں کو لک آفٹر کرتی ہے تاکہ ان کی زندگیاں قربانیاں دینے کے بعد خراب نہ ہوں، بلکہ قربانیاں دینے کے بعد ان کو فخر ہو کہ جس قوم اور جس آرمی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں یا اپنے اعضاء قربان کیے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ امریکہ میں تو جو بائیڈن ان کا صدر اپنے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے گیا، لیکن یہی اسلام آباد سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جو ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس میں آج دن تک پاکستان کا کوئی بھی لیڈر یہ دیکھنے نہیں گیا کہ جن لوگوں نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ بیچارے اپنی زندگی کو کیسے بحال کرنے کی تگودع کر رہے ہیں۔ وہ کبھی دیکھنے نہیں گئے کہ جو ذمہ داری اس قوم کی تھی وہ افواج پاکستان کس طرح نبھا رہی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس کی اونرشپ ہونی چاہیے، ہمارے لیڈرز کو بھی اونرشپ لینی چاہیے۔ جو ذمہ داری ہماری قوم کی ہے وہ افواج پاکستان اس کو ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے آلریڈی یہ ادا کر رہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں حکومت کو پریشانی یا پیسہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ کے لیڈر جا کے ان لوگوں کو ملتے ہیں، ینگ آفیسرز، ہمارے کیپٹن، میجر، جوان ہمارے، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم آرمی کے لوگ، آفیسرز، ہم تو ان کو اون کرتے ہیں، ہمارے تو جان و جگر ہیں وہ، اس لیے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک اتحاد، اتفاق، ایک بھائی چارہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن یہ توقع ہم اپنی قوم کے باقی لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے یہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کی پولیس کے لیے بھی، آپ کے رینجرز کے لیے بھی، اور آپ کی دوسری جو سول آرم فورسز ہیں، فرنٹی کور وغیرہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس میں لوگوں کو، جو بیچارے جوان سڑکوں پہ پولیس کے نوجوان مارے جاتے ہیں یا ان کے اعضاء چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اعلان تو ہو جاتا ہے کہ ان کی فیملیز کو یہ دیا جائے گا وہ، لیکن ان کو نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھی نظام وضع کرنا چاہیے، پولیس کو کرنا چاہیے یا حکومت کر کے دے۔ بہر صورت وہ لوگ بھی حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ جو ہمیں سڑکوں پہ، رستوں پہ تحفظ مہیا کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی بھی ان کو سراہا جائے، ریکگنائز کیا جائے اور ان کو معاوضہ دیا جائے یا ان کی زندگیوں کو بحال کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔